عامر اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، اسی وجہ سے سب گھر والے اس کو بہت پیار کرتے تھے اور ہر طرح سے اس کا خیال رکھتے تھے۔ گھر والوں کے لاڈ پیار کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ نت نئی فرمائشیں کرتا اور اپنی بات منوانے کے لیے ضد پر اڑ جاتا اور منوا کر ہی دم لیتا۔ عامر کے امی ابو اس کی سے پریشان رہنے لگے اور اسے سمجھانے کی بہت کوشش کرتے، مگر عامر کسی صورت ضد سے باز نہ آتا۔ ایک دن عامر کے ابو اسے اپنے ایک دوست کے گھر لے گئے۔ وہاں عامر اپنے ایک ہم عمر بچے کے ساتھ گھر کی چھت کی طرف جانے لگا۔ یہ دیکھ کر ابو نے کہا، بیٹا آپ دونوں کہاں جا رہے ہیں؟ ہم دونوں چھت پہ کھیلنے جا رہے ہیں۔ بیٹا چھت کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، آپ لوگ صحن میں جا کر کھیل لیں۔ مگر عامر ضد کرنے لگا اور تھوڑی ہی دیر میں آنکھ بچا کر چھت پر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب ابو کو چھت سے ان کے کھیلنے کی آواز آئی تو اسے کہا، بیٹا دھیان سے رہنا اور چھت کے کنارے پر مت جانا۔ مگر عامر اپنے دوست کے ساتھ کھیلنے میں اتنا مگن تھا کہ اسے ابو کی آواز سنائی ہی نہیں دی۔ کھیلتے کھیلتے عامر کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ زور سے گر گیا اور کافی چوٹیں بھی آئیں۔ گھر والے فوراً عامر کو ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے طبی امداد دی۔ جب عامر کی تکلیف کچھ کم ہوئی تو عامر بہت شرمندہ ہوا اور اسے احساس ہوا کہ ابو نے میری ہی بھلائی کے لیے ہی چھت پر کھیلنے سے منع کیا تھا۔ کاش میں ضد نہ کرتا اور ان کی بات مان لیتا تو زخمی حالت میں بستر پر نہ پڑا ہوتا۔ عامر کے ابو پریشانی کی حالت میں عامر کے سرہانے بیٹھے تھے۔ عامر نے ابو کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور کہنے لگا، آئندہ میں ضد نہیں کروں گا اور آپ سب کا کہنا مانوں گا۔ بیٹے کو نادم دیکھ کر ابو نے پیار سے اس کا ماتھا چوما اور جلد صحت یابی کی دعائیں دیں۔ سبق: پیارے مدنی منو، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ امی ابو جس کام سے منع کریں اس سے رک جانا چاہیے کہ اس میں ہماری ہی بھلائی ہے۔ حدیث: جس نے اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کی حالت میں صبح کی تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر والدین میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے، اور جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے والدین کا نافرمان ہو تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔